الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم تین کلمات، تین لفظ جو ہے وہ کیسے آپس میں ملائیں گے، اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے، اس کے بارے میں سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور کچھ مفرد الفاظ کے معانی سیکھیں گے۔ یہاں دیکھیے سب سے پہلے الحمد لکھا ہے اور اس کے نیچے لکیر ہے۔ لکیر کے بارے میں ہم چونکہ کئی مرتبہ ذکر کر چکے کہ لکیر اسی لیے آتا ہے چونکہ اس کتاب میں جو چیزیں پہلی مرتبہ یوز ہوتا ہے تو اس کے نیچے لکیر کھینچا ہوتا ہے، تو الحمد یہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے، اس لیے اس کے نیچے لکیر کھینچا ہوا ہے۔ تو اس کو ہم پہلے لفظ با لفظ ترجمہ کریں گے، پھر با محاورہ ترجمہ کریں گے، یعنی اس کو پڑھا کس طرح جائے گا مکمل وہ ترجمہ کریں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے لکھا الحمد ثابت للہ، یہ تینوں ہم پہلے ایک ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے الحمد کا ترجمہ ہم کریں گے۔ تو حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور اس کے اندر اگر ہم الف لام کے ساتھ کہیں گے الحمد تو اس کا معنی ہو جاتا ہے تمام تعریف۔ اس کے بارے میں خاص اگر جاننا ہو تو علم نحو کی کتاب کے اندر اس کی وضاحت ہے، مگر کہ یہاں پر الف لام کے ذریعے سے تمام کا معنی کیسے آ رہا ہے کر کے، لیکن اس کو ہم الحمد ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے تمام تعریف، ٹھیک ہے، تمام تعریف۔ اس کے بعد ثابتن کا مطلب ہوتا ہے ثابت، اور للہ کا مطلب چونکہ لی حرف زار اللہ کے اوپر داخل ہے تو اس کے اندر الف نہیں لکھا جائے گا، یہ ہم پیچھے پڑھ سمجھ چکے۔ تو للہ، تو للہ کا مطلب ہو جائے گا اللہ کے لیے۔ تو ایک تو لفظ با لفظ ترجمہ ہو گیا کہ تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے، تو یہ تو لفظ با لفظ ترجمہ ہو گیا۔ لیکن جب ہم اس کو کہیں پر پڑھیں گے، سمجھیں گے یا سمجھائیں گے تو اس کے لیے ہم کو اس کا ترجمہ با محاورہ کرنا پڑے گا، یعنی یوں کہہ دیں کہ زیادہ بیسٹ ترجمہ جو ہوگا وہ کرنا ہوگا۔ وہ اس طرح ہوگا کہ پہلے الحمد کا کریں گے، الحمد یعنی تمام تعریف، اس کے بعد ثابتن کو چھوڑ دیں گے اور للہ کو کریں گے۔ للہ مطلب ہوا اللہ کے لیے، تو تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کے بعد ثابتن کا کریں گے کہ ثابت ہے۔ تو اس کا با محاورہ پورا ترجمہ ہو جائے گا تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اسی طرح بقیہ جملے کو بھی ہم ترجمہ کریں گے۔ آگے لکھا ہے القرآن ہدایت للانسان، تو قرآن کا معنی قرآن ہوتا ہے، تو قرآن ہدایت ہے، رہنما ہے، للانسانی انسان کے لیے۔ تو اس کا ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے کہ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، یعنی شروع میں پہلے کریں گے شروع والے لفظ کا، پھر آخر والے کا، پھر بیچ والے کا ترجمہ بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے العمل ضروری للعالم، یعنی عمل ضروری ہے عالم کے لیے۔ یہ لفظ با لفظ ترجمہ ہو گیا، لیکن ہم اس کو با محاورہ کریں گے کہ عمل عالم کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوگا کہ لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ بظاہر یہی کہا جا رہا ہے کہ صرف عالم ہی عمل کرے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ متقی اور پرہیزگاری کی طرف کہی گئی ہے، یہ بات یعنی جملہ جو کہا جا رہا ہے تو وہ پرہیزگاری کی طرف کہا جا رہا ہے کہ، اور عالم سے مراد یہ نہیں کہ ہاں جو درس نظامی کورس وغیرہ کر کے مکمل ہو وہی ہے، بلکہ عالم سے مراد ایک ہوتا ہے، عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، تو جاننے والے میں سے آپ بھی ہم بھی سب شامل ہیں، تو عمل ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اور خود آگے اور جگہ پر آئیں گے ابھی نیچے کہ اس سے واضح ہو جائے گا کہ یہاں مراد جو ہے ایسا نہیں کہ صرف عالم ہی عمل کرے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے الاستاذ جالس علی الکرسی، اس میں جالسن جو ہے وہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ جالسن کا مطلب ہوتا بیٹھا، بیٹھنا،
ठीक है। तो यहाँ अल उस्ताफ़ु, तो अल उस्ताफ़ु का मतलब होता है उस्ताद, जालिसुन मतलब बैठा या बैठना, और अलल कुर्सी तो अल्लाह का मतलब होता पर, और कुर्सी का मतलब कुर्सी, तो कुर्सी पर हो गया। तो इसका बा मुहावरा पूरा तर्जुमा हो जाएगा उस्ताद कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है। बैठा है या बैठे हैं ये दोनों लगा सकते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट बैठे हैं कहेंगे उस्ताद के लिए, अदब वाला। तो उस्ताद कुर्सी पर बैठे हैं। आगे लिखा है अल वलदु वाक़िफ़ुन अलल अर्दी, तो वाक़िफ़ुन ये पहली मरतबा यूज़ हो रहा है। वाक़िफ़ुन में अगरचे काफ के नीचे ज़ेर लिखा हुआ नहीं दिख रहा, मगर आपको ज़ेर पढ़ना है, ठीक है। वाक़िफ़ुन काफ के नीचे ज़ेर आएगा। तो वाक़िफ़ुन का माना होता है खड़ा होना, ठीक है, खड़े होना या खड़े रहना, खड़ा होना ये। तो अल वलदु हम पढ़ चुके हैं, अल वलदु का मतलब होता है लड़का, और अलल अर्दी ये भी हम सबक नंबर 7 में पढ़े थे कि अल अर्द का माना होता है ज़मीन, और अला का मतलब होता है पर। तो इसका पूरा तर्जुमा होगा लड़का ज़मीन पर खड़ा है, लड़का ज़मीन पर खड़ा है। आगे लिखा अल क़लमु लाज़िमुन लिल किताबती, इसमें लिल किताबती ये पहली मरतब यूज़ हो रहा। किताबती का मतलब होता है लिखना, किताबती बज़ाहिर लफ्ज़ जो किताब का है, मगर ये लिखना होगा इसका माना, ठीक है। लिल किताबती तो इसका पूरा माना हो जाए किताब लिखने के लिए, लिखने के लिए, लिल किताबती लिखने के लिए। अल क़लमु लाज़िमुन लिल किताबती, और लाजिम का माना होता है ज़रूरी, हम पीछे भी पढ़े थे। तो इसका पूरा तर्जुमा हो जाएगा कलम लिखने के लिए लाजिमुन यानी ज़रूरी है, लाजिम है, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं आप, लाजिम भी लिख सकते हैं और ज़रूरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा वल किताबु, यहाँ पर वल किताबु पढ़ेंगे चूँकि वाव जो है यहाँ पर है दाखिल, और इसी वजह से नीचे लकीर खिंचा हुआ है। तो वाव का माना होता है और, ये उम्मन आमतौर पे लोगों को आता ही है, वाव का माना होता है और, तो इसी के लिए नीचे लकीर खिंचा हुआ, और आगे लिखा अल किताबु, तो इसको वाव से मिला के हम पढ़ेंगे तो अलिफ वो गिर जाएगा, तो हो जाएगा वल किताबु। इस पे अगरचे हरकत नहीं दिख रहा, मगर आपको इसी तरह पढ़ना वल किताबु, इस तरह। लाजिमुन लिल क़िराअती, लिल क़िराअती, क़िराअत का माना होता है पढ़ना, जैसे हम कहते हैं ना क़िराअत, तो इसका माना होता है पढ़ना, ठीक। और लिल क़िराअती तो इसका माना हो जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसका पूरा बा मुहावरा तर्जुमा होगा, और पहले वाव का माना लेंगे, और किताब पढ़ने के लिए लाजिमुन यानी लाजिम ज़रूरी है, ठीक है, लाजिम लिखे या ज़रूरी लिखे। तो और किताब पढ़ने के लिए ज़रूरी है। ऊपर का जो जुमला था कि अल क़लमु लाज़िमुन लिल किताबती, कलम लिखने के लिए ज़रूरी है, तो उसी के आगे लिखा और किताब पढ़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आगे लिखा अल इल्मु, अल इल्मु निअमतुन लिल इंसानी, अल इल्मु निअमतुन लिल इंसानी। इल्म नेमतुन का यहाँ पर नीचे लकीर नहीं खिंचा हुआ, लेकिन नेमत का मतलब भी एक होता है नेमत, ठीक है। लिल इंसानी इंसान के लिए, तो इल्म नेमत है इंसान के लिए, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तर्जुमा ये होगा कि इल्म इंसान के लिए नेमत है, ठीक है। आगे लिखा है अद्दरसु सहलुन लिल वलदी, अद्दरसु सहलुन लिल वलदी। तो दर्स का मतलब हमने बारह पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब होता है सबक, और सहल का मतलब होता है आसान, और वलदुन का मतलब होता है लड़का, और लिल वलदी लिखा हुआ इस पर, तो ली का इसमें दाखिल कर दे हरफ जार, तो इसका माना हो जाएगा लड़के के लिए, ठीक है। तो इसका पूरा जुमला हो जाएगा बा मुहावरा कि सबक आसान है लड़के के लिए, या सबक लड़के के लिए आसान है, ये दोनों तर्जुमा हम कर सकते हैं। आगे इसका तर्जुमा लिखा हुआ है, ये इंशाल्लाह हम आगे वाली वीडियो में करेंगे।
اس کا اگر آپ کرنا چاہیں تو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں, آپ اس حساب سے اس کو کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ سلام چھوٹے پر واجب ہے. تو یہ جو ہم پہلے پیچھے کا جو سبق پڑھے نا, اسی حساب سے اس کو کریں گے کہ پہلے سلام کے لیے ہم لائیں گے السلام, ٹھیک ہے. اب لکھا ہے چھوٹے, تو چھوٹا کا لاتے ہیں ہم الصغیر, لیکن یہاں پر چونکہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ میں اور عربی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ عربی میں جو چیزیں لکھا جاتا ہے پہلے اس کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے, اور جو بعد میں لکھا جاتا ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسی معاملہ ہے کہ چھوٹے کا لفظ جو ترجمہ میں پہلے آ رہا ہے لیکن اس کا عربی جو ہے وہ بعد میں آئے گا, جبکہ واجب جو لکھا ہوا ہے آگے تو اس کا ترجمہ ہم یعنی اس کی عربی جو ہے وہ پہلے لائیں گے, ٹھیک ہے. تو پہلے لکھیں گے السلام, پھر اس کے بعد لکھیں گے واجبن, پھر لکھیں گے الصغیری چھوٹے پر, ٹھیک ہے. چھوٹے پر, تو چھوٹے کے لیے ہم لاتے ہیں کیا صغیرن, تو اس پر اگر ہم اللہ داخل کریں گے تو پھر الف لام کے ساتھ صغیرو کو لکھنا پڑے گا, ٹھیک. تو ہو جائے گا اس کا پورا عربی ہو جائے گا السلام واجبن علی الصغیری, ٹھیک ہے. اسی طرح آگے جو ہے شکر انسان کے لیے ضروری ہے, تو شکر کے لیے سب سے پہلے شکر لائیں گے الشکر لائیں گے الف کے ساتھ, الف لام کے ساتھ الشکر, اور الشکر نہیں پڑھیں گے اس کو اس لیے کیونکہ حروف شین ہے وہ شمسی میں سے, ٹھیک ہے. تو شمسی میں سے, تو اس کے اندر ہم نے وضاحت کی تھی سبق نمبر 4 کے اندر کہ وہ لام جو ہے گر جاتا ہے اور شین پر تشدید دے کے پڑھتے ہیں. تو الشکر, اور اس کے بعد انسان لکھا ہوا ترجمہ میں, لیکن ہم اس کو انسان کا ترجمہ نہیں پہلے بلکہ لازم کا ترجمہ کریں گے, ٹھیک ہے. اور لازم کا بھی معنی آپ لازم ہی لے لیجئے, تو اس کا عربی ہو جائے الشکر لازمن, اور کس کے لیے, تو انسان کے لیے ہے. تو کے لیے کا ترجمہ ہم لی لگاتے, حرف جار لی, اور لی پہلے لگتا ہے کسی بھی لفظ پہ لگانا اس سے پہلے, تو یہاں پہ کس پہ لگا ہے انسان پر, تو انسان پر لگا ہے تو انسان سے پہلے لگائیں گے, لفظ انسان سے پہلے, تو ہو جائے گا لل انسانی. اور لی لگے گا تو آخری حرف جو ہوگا نون, انسان کا نون, تو اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر آئے گا, ٹھیک ہے. تو اس کا پورا عربی بن جائے گا الشکر لازم للانسانی, الشکر لازم للانسانی. امید کرتا ہوں اس سے آپ کر سکتے ہیں, لیکن مزید میں اس کا کل انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.